لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے اور دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، تو اس کو پتا ہے کہ یہ جسم میں نے بنایا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اسے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، اس طرح غمی منانی ہے، اس طرح خوشی منانی ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی گزارے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ صاف اعلان کر دیا، لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس نمونے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے، اس طور پر کہ ہم کو سکون، اطمینان، راحت ملے گی، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ہم بچے رہیں۔ اس میں ایک مثال سے سمجھو کہ کمپنی جو ہوتی ہے ایک پروڈکٹ بناتی ہے، مثال کے طور پر ایک واشنگ مشین کمپنی نے بنایا، تو ہم نے واشنگ مشین خرید لیا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ واشنگ مشین یہ میرا ہے، میں جس طرح چاہوں اس کو چلاؤں، میں چاہوں تو اس میں جو کہا ہے کہ میں 12 کپڑے ہلکے ہو تو ڈالو، لیکن میں تو 20 کپڑے ڈالوں گا، بھاری کپڑے ہو تو 10 ڈالو، 8 ڈالو، تو میں تو 15 ڈالوں گا۔ کہ مشین کو دن میں بہت تو 3 مرتبہ چلایا جائے، میں 10 مرتبہ چلاؤں گا، میری مرضی، میں مالک ہوں، جس طرح چاہوں مشین کو چلاؤں، تو اس صورت میں وہ مشین بگڑ جائے گی۔ اس سے کمپنی کا ایک آدمی سامنے آتا ہے، وہ ڈیمو پیش کرتا ہے کہ مشین اس طرح چلائی جائے، اس طرح اس میں کپڑے ڈالے جائیں، اس طرح آن کیا جائے، اس طرح آف کیا جائے، درمیان میں اس طرح اس کو کھولا نہ جائے۔ تو ساتھ میں مشین کو چلانے کا طریقہ بتانے کے لیے ایک آدمی بھیجا جاتا ہے۔ اسی مثال سے سمجھو کہ دشن کی مشینری اللہ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ تم پر دنیا کی زندگی کس طرح جینی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، تو تمام وہ طریقے بتانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، اور اپنی منمانی اور غیروں کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو ناکام ہوں گے۔ بلکہ سنتوں سے کو محبت ہونی چاہیے، جتنا ہم سنتوں پہ چلیں گے اتنا ہی زندگی سے خرافات، غیروں کے طریقے، فضول خرچیاں یہ نکلتی جائیں گی۔ سنت کی وہ تاثیر مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ جتنا اپنی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، سنتیں اپنائے گا، اتنا ہی وہ خیر میں آگے بڑھتے چلے جائے گا اور شر سے اس کی حفاظت۔ تاہم ہمارے گھروں میں ہونا یہ چاہیے کہ نبی کا طریقہ ہوتا ہے، تو گھروں کے طریقے ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، لباس میں، چہرے پہرے میں، ہر چیز میں۔ حالانکہ اس میں شریعت نے بڑی نفرت کی ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کیا ہے، بڑی بڑی وعید سنائی ہے۔ کیا وعید سنائی کہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جس کے طریقے پہ چلیں گے اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ نبی کے طریقے پہ چلیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو نبی کا فیصلہ ہوگا، الحمدللہ وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، بشرط ہم نبی کے طریقے پہ چلتے۔ حدیث شریف جو میں خطبے میں پڑھی اللہ کا رسول یہی فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضور کا ساتھ ملے گا سنتوں پر، تو سنتوں کو اپنائے اور غیروں کے طریقوں پر چھوڑے۔ مسلمان کی پہچان ہوتی ہے سنت سے، مسلمانوں کی پہچان۔ آدمی اجنبی بھی اس کو راستے میں دیکھے گا تو فوراً پہچان جائے گا کہ مسلمان ہے، سلام کرے گا، سلام کے ذریعے اس کی دعا ملے گی، مصافحہ کرے گا، ہمارے قریب ہوگا۔ ابھی پریشان ہوگا، پوچھے گا کیا پریشانی، ہماری مدد کرے گا، اللہ دین میں محبت ڈالے گا۔ اس سنتوں کے بے شمار فائدے ہیں،
اور غیروں کے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نفرت کی ایک واقعہ آپ کے سامنے سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران کی جو سفیر جو ایلچی ایمبیسیڈر کچھ بات کہنے کے لیے آئے. حضور نے دعوت لکھا تھا ایمان لانے کا. تو ملنے کے لیے آئے تھے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو دیکھا فوراً اپنی نگاہ کو موڑ لیا اور پلٹ گئے. اور ان کے چہروں کو دیکھا تو بڑی بڑی مونچھیں تھی اور داڑھی بالکل مڑی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ملائے بغیر چہرہ موڑ کر بات کی. تم کو ایسا چہرہ موڑا بنانے کا کس نے حکم دیا کہ ہمارے رب کی سراہ میں کہ میرے رب نے تو داڑھی کو پست بنانے کا مونچھوں کو پست کرنے کا حکم دیا. تو حضور نے چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا, غصے کا اظہار کیا, چہرہ پھیر دیا. حالانکہ وہ کون تھے؟ کیا مسلم پارسی تھے, آپ کی گزاری تھی, ان سے نفرت کی. وہ تو مکلف تھے ہی نہیں. پہلے تو ایمان لاتے پھر سنت کی بات آتی ہے. لیکن حضور نے نفرت کا اظہار کیا. تو اسی حد میں بھی غیروں کے طریقے سب سے نفرت کی اظہار حدیث شریف میں آ گیا. جس نے جس قوم کی مشابہت کی, ان کے طور و طریقے کو, ان کے کلچر, ان کے تمدن کو اختیار کیا, کل قیامت کے دن ان کا جو فیصلہ ہوگا جہنم کا, ہمارا بھی ان کے ساتھ ساتھ میں یہی فیصلہ ہوگا. مشرق کا یہی معنی ہے, اس ساتھ میں جمع کر دیا ہے. مقصد آپ میرا سمجھ لے گئے کہ 31 کی نائٹ جو آ رہی ہے, بلکہ آج ہی آج 31 تاریخ 31 دسمبر. تو ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوان اس کو باقاعدہ مناتے ہیں. اور 31 ہی نہیں, اور بہت سے گھر گھر میں آج برتھ ڈے منایا جا رہا ہے, سالگرہ سالگرہ منائی جا رہی ہے, اینیورسری منائی جا رہی ہے. شادی کی تاریخ آتی ہے, باقاعدہ اینیورسری منائی جا رہی ہے. لباس میں دیکھو تو وہ فیشن کی اندھی اتباع ہے, اندھی تقلید جس کو بولتے ہیں. فائدہ سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو, وہ فیشن ہے, گھر کو کرنا ہے. جتنی بھی فیشن ہے سنت کے خلاف ہی نکلتی ہے, شریعت کے خلاف ہی نکلتی ہے. کیونکہ باقاعدہ فیشن بنانے کا ایک پلان ہوتا ہے کہ کیسے اس فیشن کو چلا جائے تاکہ مسلم معاشرے میں فیشن چلے اور نبی کے طریقے سے دور ہو جائے, ان کی نماز ممنوع ہو, ان میں بے حیائی پھیلے, بے شرمی پھیلے. ایسی سی فیشن میں لائی جا رہی ہے. آدمی سوچے کہ آدمی اس زمانے میں کپڑا یہاں سے گھٹنوں سے پھٹا ہوا ہوتا تھا تو آدمی اس کو پہننے میں شرم محسوس کرتا تھا. اس کو گھر پیڑوں میں لگاؤ تو نہیں, کپڑا پھٹا شرم محسوس ہوتی تھی. اور باقاعدہ پھاڑ کے پہنا جا رہا ہے, گھٹنے نظر آ رہے ہیں, گھٹنا کی سطح پہ داخل ہے. تو جیسی فیشن سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور پھر کبھی ہوتا تھا پر ایک طرف پڑ گیا تھا پیمان یہاں لگا دو, تو میچنگ کے لیے پیمان اس کے سامنے لگا دیتے کہ برق میچ ہو جائے. اب تو ایک یہاں سے پڑا, یہاں سے پڑا, کوئی میچنگ بھی نہیں, ایک کدھر سے پڑ رہی ہے, ایک کدھر سے پڑ رہی ہے. اور کسی کو فیشن کا معلوم نہ ہو تو ضرور اس پر ترس اور راحت کھائے گا. اس کے پینٹ لے کے دیکھا کہ بھائی یہ کر دیں, مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, اتنا غریب آدمی ہے تو یہ پہن رہا ہے, یہ میری طرف سے ہدیہ لے لیں اور اچھے کپڑے پہ. پہلی مرتبہ میں دیکھا تو یہی وجہ ہوا کہ شاید پھٹ گئی ہے اور اس کو پہنے ہوئے. پہلی مرتبہ 3 سال میں نے دیکھا تھا, بعد میں پتا چلا فیشن ہے. تو فیشن کے نام میں کچھ بھی کروا لو. ہمارے نوجوان اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے نماز مکروہ ہوتی ہو, نماز نہیں ہوتی ہو, چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ پہنیں گے. ابھی سردے میں جائے گا, پنکھے سردے میں جا رہا ہے, اس کی ٹی شرٹ اونچی ہو رہی ہے, چھوٹا سا شرٹ ہے, پنکھے سے اڑ رہا ہے اور سرنگ نظر آ رہی ہے, سرنگ کا حصہ نظر آ رہا ہے. تو جتنے دیکھ رہے سب کا اتنا
सल्तनत दिखलाने का हो रहा है। और नमाज बात सुनते हैं मकबूल, बात सुनते में नमाज ही नहीं होती। मसाइल को पूछिए, मुझे निकल से मालूम किए। तो हर चीज़ में, चाहे लिबास हो, चेहरा हो, खुशी हो, कमी हो, 31 में आगे उत्तरायण आ रहा है, इसमें और आगे बढ़ेंगे, होली हो, दिवाली हो, कौन से त्यौहार है जो हम नहीं मना रहे हैं? ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। अभी अल्लाह का अज़ाब हम तकरीबन 2 साल भुगत चुके हैं कोरोना की शक्ल में। तो ये 31 क्यों मनाई जा रही है? इसका बैकग्राउंड क्या है? तो खुशी के साथ साल को रुखसत करो, तो खुशी के साथ नए साल का वेलकम करो, पुराने साल को गुड बाय करो खुशी के साथ, तो खुशी के साथ नए साल का वेलकम करो। ये तो इनके तरीके हैं। इसी तारीख में लिखा है, इसके इसी तारीख क्या है? इसी तारीख में 19वीं सदी से ब्रिटानिया के अंदर रॉयल नेवी के चंद नौजवान थे। वो अक्सर साहिल में सफ़र करते रहते थे, समंदरों के लंबे लंबे सफ़र करते। तो वक्त गुजारने के लिए, टाइम पास के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ बहाने चाहिए। तो वो बर्थडे भी मनाते थे, यहाँ तक के सामने कुत्ते बिल्ली को भी ले जाते थे, उनकी सालगिरह भी मनाते थे। बस बहाने ढूंढते थे कैसे नाचा जाए, कूदा जाए, शराब पी जाए। तो उन्होंने सोचा ये हमारे साल खत्म हो रहा है और नया साल आ रहा है। उनके दिमाग में आया कि इसको भी हम वेलकम करें, इसमें नाच कर खुशी से इस साल का वेलकम करें। तो ब्रिटानिया के रॉयल नेवी के नौजवानों ने सफ़र की थकान को दूर करने के लिए, लंबे लंबे सफ़र माइंड फ्रेश करने के लिए ये नए साल मनाने का तरीका शुरू किया। वो पहले साल सिर्फ डांस किया और नाचे कूदे वगैरह। दूसरे साल आया तो हमने सीनियर लोगों को के पास जूनियर लोग गए, तो कहा कि हमको इजाज़त दी जाए कि साहिल के किनारे से हम कुछ लड़कियां भी लाएं ताकि हमें रातें भी रंगीन हो जाए। तो फाहिशा औरतों को बाकायदा लाया गया इसे देकर। तो दूसरे साल में ये हुआ, तो औरतों के साथ वो रातें बनाई गई। तीसरा साल आया तो वहाँ जहाज़ के जो इलेक्ट्रॉनिक का जो मैनेजर था उसको राजी कर दिया कि हम एक आइडिया लगाकर एक तरीका इख्तियार करना चाहते हैं कि 12 बजे से पहले लाइट बंद कर दी जाए, और जैसे ही 12 बजकर 1 मिनट हो तो फौरन लाइट को ऑन कर दिया जाए। तो तीसरे साल उन्होंने ये शुरू किया। इस तरह का खुराफात बढ़ती गई। शराब और रात तो पहले थी, सिना का इजाफा, लैंडिंग का इजाफा, आतिशबाजी का इजाफा, ये होता रहा। और जितने खुराफात के कम हैं, इस रात में सबसे ज़्यादा अल्लाह के गज़ब को दावत दी जाती है, अल्लाह को नाराज़ किया जाता है ज़िना के ज़रिए, शराब के ज़रिए। जितना ज़िना इस रात में होता है इतना पूरे साल नहीं होता है। जितनी शराबें पूरी दुनिया के अंदर 31 की नाइट को, न्यू ईयर की नाइट को पी जाती है, पूरे साल कभी नहीं पी जाती। इतनी पीती भी है, इतनी पी जाती है। समझो तो वहाँ हम देखने के लिए जाना, उनके साथ शिरकत करना। अगर जो आदमी नाचता ना हो, मैं तो नाचता नहीं मुफ्ती साहब, मैं तो जिना भी नहीं करता हूँ, खाली वो VIP रोड पर, बेशूर रोड पर या अशफाक में जाकर उनको खाली देखता हूँ तो जरा दिल में खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो वहाँ जाकर उनकी रौनक में इजाफा करना व शिरकत करने की शरीयत इजाज़त नहीं देती कि जिसने जिस कौम की मेजोरिटी को, जिसने जिस कौम की तादाद को बढ़ाया उसका शुमार भी उसी में से है। ये दूसरी हदीस है। तो वहाँ जाकर की इजाफा करोगे, उनकी रौनक को बढ़ाओगे, पब्लिक देखने वाली भी है, नाचने वाली भी है, तो सबका शुमार उसी में होगा कि ये सब 35 नाइट को मना रहे हैं। एक आदमी शराबी के बाजू में बैठा हुआ था, वो शराब पी नहीं रहा था, पुलिस की रेड पड़ी तो पुलिस दोनों को उठा कर दी गई। तो मैंने शराब पी नहीं है, मैं तो खाली बैठा हुआ हूँ। पुलिस दोनों को ली, तुमने भी पी होगी, क्या नशा उतर गया है, तू भी पीता होगा, साथ में बैठा पुलिस को शुमार हो जाता है। तो अल्लाह के अज़ाब की आगाही हो रही कि ओमिक्रॉन कोरोना इसका भी सिग्नल मिल रहा है। महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन भी शुरू हो गया, अमेरिका में लॉकडाउन, जर्मनी में केसेस बढ़ रहे हैं,
وہاں لاکھوں کی تعداد میں کشتی سے، ہمارے انڈیا کے اندر بھی ہزاروں کی تعداد پار کر چکے ہیں۔ تو یہ اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں گناہ کر کے۔ تو یہ تو موقع یہ تھا ہم گناہ سے بڑھتے، اپنی زندگی میں تبدیلی آتے کہ اللہ تیرے 2 سال تک کرونا کا عذاب ہم بھگت چکے ہیں، کاروبار بند، نوکری ختم، اچھے اچھے لوگ بھیک مانگتے ہو گئی، لائنوں میں کھڑے ہوتے ہوئے کیٹا لینے کے لیے آئے، تو کیا واپس اللہ کے عذاب کو دعوت دینی؟ ہم سوچیں اللہ کو ناراض کرنا ہے یا خوش کرنا ہے؟ ہم کو تو اللہ کو خوش کرنا ہے کہ اللہ آئندہ ایسے دن مت دکھلانا کرتا اپنی گھر پر تراویح پڑھ، اچھے سے راتوں کی مجالس بیانات، ایک کیا نورانی رمضان کا ماحول ہوتا ہے، وہ ماحول بالکل بند ہو گیا تھا گزشتہ رمضان میں۔ لوگوں نے گھروں میں تراویح پڑھی، اعتکاف ختم، خانقاہیں بند ہو گئی، کتنا ظلمت والا ماحول تھا۔ بہت سے لوگ تو ماحول کے اثر کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، تو بیانوں میں بیٹھتے ہیں۔ جو نمازی پکی ہیں انہوں نے پڑھی ہے، لیکن کچے نمازی تھے جو دیکھا پڑھنے والے، ان کی تراویح پڑھ ہو گئی، کوئی رمضان کی نمازیں بھی جاتے رہی۔ تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، لہذا اللہ سے متوجہ ہونا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ 31 نائٹ جو منائی جا رہی ہے، اس لیے کون سا شمسی سال کا آغاز ہوتا ہے، تو چاند و سورج دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشن پیدا کیا اور چاند کو بھی نورانی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اس کی منازل، اس کے چلنے کی رفتار کو طے کیا تاکہ تم سالوں کے حساب کو جانو، لتعلموا عدد السنین، سالوں کے حساب کتاب کو جانو، نہیں رات دن کے گھنٹوں گھڑی کے حساب کو جانے۔ لہذا یہ سورج کی جو تقویم ہے کہ سال جو شروع ہو رہا ہے وہ بھی سال تو اللہ کا ہے، لیکن یہ نامنا، یہ خرافات کہنا یہ گیروں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے سورج کو روشن بنایا، کیا فرق الشمس دیا، جعل الشمس دیا، سورج کی روشنی، ایسی روشنی ہے، ایسی روشنی کسی کی نہیں ہے دنیا میں۔ چاند سے زیادہ روشنی سورج کی، ستاروں سے زیادہ روشنی سورج۔ والقمر نورا، وہ قمر کو چاند کو نور بنائے، چاند کے اندر سورج کی روشنی آتی، نور یعنی نور اس کو بولتے ہیں جس سے کچھ ذاتی نور نہ ہو، کہیں سے حاصل ہوا ہو، کسی کا عکس، دل کا عکس چہرے پہ آتا ہے، سورج کا عکس چاند پہ بڑھتا ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو سال بھی ہے تو یہ اللہ کا سال ہے، سال کو پیدا اللہ نے کیا ہے، چاند کو اللہ نے پیدا کیا، سورج کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس میں اللہ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے، وہ اپنے گزرے ہوئے سالوں کا حساب لینا چاہیے۔ لتعلموا عدد السنین والحساب، اپنا حساب کرو کہ گزشتہ سال نے کیا کیا، کون سی عبادتیں کی، کہ پورا سال کیسے گزرا، گزشتہ سال جو گناہ ہوئے ہیں اس کو استغفار کریں، توبہ کریں، اپنا جائزہ لیں اور آئندہ سال سے اچھے گزارنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ارادہ اور منانے کا کوئی طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے ثابت نہیں۔ یہ سال تو کیا کہ ہمارا اصل سال ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، ہجری سال، اس کے بھی منانے کا کوئی طریقہ نہیں، بس آپ کی اسے دعا دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سال، ہم سب کا سال اچھا کرے، اسے دعائیں سکھائی، لیکن مبارکبادی بھی ثابت نہیں، یعنی مبارکبادی محرم میں ہوتے ہیں تو ان کی گنجائش علماء نے دی ہے، لیکن اس سال میں کوئی ہیپی نیو ایئر کہیں، سال مبارک کہیں، اس کے میسج بھیجیں، اس کی بالکل گنجائش نہیں۔ یہ گروہ کا ہی طریقہ ہے، وہ گروہ کے ذریعے چلنے کا کیا انجام ہوتا ہے، آپ کے ساتھ دو واقعے کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا برا اس کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، دکھائے امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ واقعے کو اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ کانپور کے اندر ایک سرکاری پوسٹ پر ایک آدمی تھا، نصرانی،
وہ ایمان لے آیا، لیکن مصلحتاً اپنے ایمان کو چھپایا۔ یہ جو سازش ہے جو نو مسلم ہوتے سے پیچھے پڑ جاتی ہے وہ پرانی ہے، اس وقت اپنے ایمان کو چھپایا۔ لیکن دین کے سیکھنے کی فکر تھی تو اس نے ایک عالم سے اپنا تعلق پیدا کیا کہ میں آپ کے پاس دین کی باتیں سیکھتا ہوں۔ اس کو ٹیوشن لیتے رہتے تھے، عالم کو سکھانے کے لیے ان کے گھر پہ جاتے تھے۔ چند سال کے بعد کانپور سے ٹرانسفر ہو گیا کسی اور جگہ پر۔ اس نے عالم صاحب کو کہا کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں لیکن فلاں جگہ پر مجھے دین کون سکھلائے گا، مجھے قرآن عربی کون سکھائے گا؟ کہ کوئی فکر مت کر، وہاں میرا ایک طالب علم، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ آپ کو سکھائے گا، میں اس کو خط لکھ دیتا ہوں۔ وہ تو یہاں سے ٹرانسفر پر چلے گئی، اس طالب علم کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا، وہ سیکھنا شروع کر دیا اس عالم کے شاگرد کے ساتھ۔ اس عالم کا انتقال ہو گیا اور چند سال کے بعد یہ بیمار ہو گئی، اس کو لگا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس اپنے استاد کو، اس عالم کے شاگرد تھے، یہ کہا کہ یہ کیسے لوگ، اور لوگ تو مجھے نصرانی سمجھتے ہیں، میں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہے، لہذا یہ لوگ تو مجھے نصارہ کے قبرستان میں دفن کریں گے، لیکن تم راتوں رات مجھے وہاں سے لے جا کر مسلمانوں کے قبرستان میں چپکے سے دفن کر دینا۔ انتقال ہو گیا، نصارہ کے قبرستان میں کو دفن کر دیا گیا پیٹی کے اندر۔ اب یہ رات کو چپکے سے اپنے ساتھ مزدوروں کو لے کر گئے کہ کو یہاں سے ٹرانسفر کر کے مسلمان قبرستان میں دفن کر دیا۔ تو جیسے ہی وہ بکس جو پیٹی ہوتی ہے نصارہ کی قبرستان کی، جیسے کھولی تو ایک دم حیرت زدہ رہی، چونکہ یہ کیا تھا؟ اس کے اندر اس نصرانی نو مسلم کی ناش نہیں تھی بلکہ اپنے استاد کی ناش تھی۔ اور شاگرد دیکھ کے حیران کہ میرے استاد یہ مولانا صاحب یہاں کیسے رونے لگا، تحقیق کرائی تو نماز کے لیے پابند تھے، عالم تھے۔ تو تحقیق کرنے سے معلوم نہیں ہوا، ان کی بیوی نے بہت سوچا، بتایا کہ بس کبھی کبھی نصارہ کے طریقے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا طریقہ اچھا ہے، ان کا فلاں طریقہ اچھا ہے، اس طریقے کو اپنایا نہیں۔ تو صرف اچھا کہنے پر، دل سے پسند کرنے پر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں نصارہ کے قبرستان میں اس کا حشر کر دیا۔ اور یہ دین پہ چلنے والے تھے، ان کی ناش تو تھی نہیں، وہ تو خود پر اللہ نے پہنچا دیا مسلمانوں کے قبرستان میں۔ تو دنیا ہی میں ایسے واقعات اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے دکھلا دیتے ہیں۔ تو عبرت کی بات یہ ہے کہ وہ عالم صاحب کا طریقہ اپنایا نہیں تھا، صرف اچھا سمجھتے تھے۔ ہم تو غیروں کے طریقے کو اپناتے ہیں بلکہ اس سے فخر کرتے ہیں، وہ سنت کو نعوذ باللہ حقیر سمجھتے ہیں، وہ ہم ایک عام آدمی ہیں، وہ تو عالم تھے تو اللہ تعالیٰ یہ حشر گیا ہمارا کیا حشر ہوگا۔ یہ بہت ڈرنے کی چیز۔ اسی قسم کا واقعہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیرس کے اندر ایک آدمی نو مسلم عورت کو ٹیوشن دے کر اسلام سکھاتا تھا۔ چند سال میں سے انتقال ہو گیا، فوراً یہ واپس عرب کے اندر آ گئی، مکہ کے اندر۔ وہاں کسی عالم کا شیخ طاہران ان کا نام لکھا ہے، ان کی تیل کی تجارت تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کو دفن کیا گیا، وہاں تو چند مہینے کے اندر قبر کھلتی ہے، اور کسی کا انتقال ہوا تو یہ عالم نے اس سے شرکت کی، اس نے دہن تھی ان کی قبر کے اندر ہی ان کو دفن کرنا تھا۔ تو یہاں بھی انتقال ہوا تھا اس پہلی سی لڑکی کا، اور یہاں یہ مکہ کے قبرستان میں ایک میت میں جنازے میں شرکت کی، وہ قبرستان میں دفن کیا جا رہا تھا۔ تو اس عالم کی قبر کو کھولا تو چند مہینے پہلے وہیں دفن کیے گئے تھے، اور جیسے ہی کھولا تو لوگ حیران کہ اندر یہ لوگ کن لڑکی ہے،
اس کی کفن کو ہٹایا تو لڑکی کہاں سے آ گئی؟ وہ بھی چہرے پہلے سے خوبصورت یوروپین لڑکی ہے، تو یہ یہاں کیسے آئی؟ اس مجمع کے اندر اس نے کہا کہ یہ تو میری اسٹوڈنٹ ہے، اس کو پیرس میں اس کو پڑھا گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا تو واپس یہاں پر آ گیا۔ تو یہاں پر جو دفن کیے گئے تھے وہ شیخ دہان وہ کہاں چلے گئے؟ ان کی لاش کہاں گئی؟ ان کی لاش کہاں گئی؟ تو باقاعدہ تحقیق کے لیے اس سر نے اس پیرس کی لڑکی کو پڑھاتے تھے واپس پیرس کا سفر کیا، وہاں پوچھنے کے لیے، وہاں قبرستان میں تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ دفن ہوئی اسی قبر میں کون ہے؟ تو پتہ چلا اس کی قبر میں وہ عالم سمجھ جو شیخ دہان تھے وہ ان کی قبر میں پہنچ چکے تھے۔ اللہ ان کو وہاں پہنچایا، یوروپین لڑکی کو یہاں پہنچایا، جو نہ مسلم تھی، وہ ایمان والی تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ مسلمان کے قبرستان میں پہنچایا، اور وہاں پر گیروں کے قبرستان میں اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کے اس شیر کو پہنچا دیا۔ اب تحقیق کی کرنے کی کیا وجہ، ایسا کیوں ہوا؟ ان کی بیوی کو پوچھا گیا کہ کہا یہ کسی کوئی بات نہیں، یہ بہت سوچا تو بتایا گیا، اندر کی بات ہے کہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھی کہ آپ کے رہے تو میں بتاتی ہوں کہ کوئی وجہ مل بھی نہیں رہی ہے۔ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جب بھی ہم آپس میں ملتے تھے رات کو غسل جنابت کی نوبت آتی تھی تو یہ لفظ یہ جملہ کہتے تھے کہ نصارہ کے اندر کتنا اچھا ہے کہ جنابت کا غسل نہیں ہے، جنابت کا غسل۔ یہ بھی ہمارے پرانے نبی کو ماننے والے ہیں، جن میں جنابت کا غسل نہیں، کتنا جملہ کہتے تھے۔ ارے کبھی جناب غسل چھوڑا نہیں تھا، اللہ نے یہ طریقہ پسند کرنے کی بنیاد پر اللہ دنیا میں ان کا حشر کر ان کو پہنچا دیے نصارہ قبرستان میں، اور نہ مسلم کو پہنچا دیا اللہ نے مسلمان کے قبرستان۔ اس سے کئی واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں، اس سے ہم کو عبرت پر نصیحت لینی چاہیے کہ ہم بھی گیوروں کے طریقے کو پسند کریں گے، شادی میں، بیاہ میں، لباس میں، کلچر میں، غمی میں، خوشی میں، جس کا طریقہ پسند کریں گے۔ ہندو کا تو ہندو کے ساتھ حشر ہے، یہودی کا یہود کے ساتھ حشر ہے، اور نصارہ کریسٹیوں کا، عیسائیوں کا ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ یہاں نہیں ڈرنے کی، وہ افسوس کرنا چاہیے۔ برتھ ڈے منائی جاتی ہے، وہ کیوں منائی جاتی ہے؟ میں ابھی ہو گیا 25 سال کا، میں ہو گیا 50 سال کا، وہ بوڑھے ابھی 50 سال کے ہوتے برتھ ڈے مناتے ہیں۔ جب لطیفہ ہے ایک آدمی کی برتھ ڈے میں غلطی سے پہنچ کے دعوت تھی، وہ پتہ نہیں تھا کہ دعوت ہے، تو مولانا صاحب برتھ ڈے میں پہنچ گئے، تو برتھ ڈے منایا کتنے سال کا ہوا؟ کہ میں 55 سال کا ہوا، میں 55 سال کا بڑا ہو گیا۔ تو اس کے کام میں کہا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان ہے، تو تیری موت کو خالی 5 سال باقی ہے، لے کے کھا۔ اس کا چہرہ اتر گیا کہ 5 سال باقی ہے۔ تو یہ خوشی کی بات نہیں، غمی کی بات ہے کہ میری جتنی عمر لکھی تھی اتنی عمر میری زندگی میں سے کم ہو گئی، لیکن افسوس کرنا چاہیے میں چھوٹا ہو گیا۔ آخرت موت کے لباس سے میری زندگی چھوٹی ہو گئی، بلکہ میں بڑا ہو گیا۔ تو اپنی عقل کے بھی بالکل خلاف ہے برتھ ڈے کو منانا۔ اس کے اندر بھی یہی آدمی کیک کھاتا ہے، اس میں مہمانوں کو دعوت ہے، لائٹنگ ہے، آتش بازی ہے، کیسے کیسے مذاق کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آدمیوں میں جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، کیسے کیسے مذاق بھی کیے جاتے ہیں۔ تو گھروں کے طریقے جب کوئی بھی ہو نقصان ہی نقصان ہے، اردو صلی اللہ علیہ طریقے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہر سنت میں دنیا آخرت کا فائدہ، پیسوں کی بچت، سکون، اطمینان، راحت۔ ہمارا اکابرین کی زندگی دیکھی، ان کے دو واقعہ کو سنا، کتنی سنتوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ یاد آیا، ایک آدمی افریقن کنٹری کے ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ دکھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ درمیان میں نکال دی، لیکن اس کی بال گمران تھی، خفشی تھی، سخت تھے، چھوٹے بال تھے، تو مانگ نکلتی نہیں تھی۔ تو ایک دن کچھ کھانے کو سیک رہے تھے، اور دل میں خیال آیا کہ اپنی مانگ کو نکال، تو جو سلیہ جو آتا ہے سیکھنے کا، اس کو لے کر اپنے سر پہ رکھ کر ایسا اس کا دام دے دیا، اور تمام بال جو سلیہ کی نیچے آ کر ایک لکیر کھینچ دی، تو اتنے بال اتنے جل گئے، اور تھوڑا سا زخم آ گیا۔
تو جن لوگوں نے بعضوں نے اس کو دیکھا کہ یہ آدمی کی ایمان کیسے نکل گئی، اس نے کہا کہ مجھے تکلیف تو ہوئی لیکن الحمدللہ میرے درمیان سے ایمان نکل گئی، اتنے بعد ایمان کے جل گئی، اس سنت میں میرا عمل ہو گئی۔ تو سنت کے عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمد حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیوبند سے کہا کہ کیکر کا درخت لگا دیا جائے ہمارے اس مدرسے کے میدان میں۔ حضرت کیکر کا درخت پہ نہ پھل آتے ہیں نہ خوشبو نظر آتا ہے، لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے ہی پتا ہے کہ لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان جس پر قرآن میں تذکرہ ہے وہ کیکر کے درخت کے نیچے بھی تھی، اللہ کے رسول اس کے نیچے بیٹھے تھے، تو میں بھی بیٹھوں گا، یہ سنت میری ادا ہوگی۔ تو حضور کی عطاؤں سے محبت کرتے تھے۔ حجت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کے سنت کے عمل کے لیے گزاری، کوئی کام خلاف سنت نہیں، وہ کوئی سنت باقی نہیں رکھی، بی بی سے دوڑنے کی، جوانی میں دوڑنے کی، بڑھاپے میں دوڑنے کی، ہر سنت کا عمل کیا، لیکن موت کے وقت قریب آئے رو رہے ہیں، ایک سنت کا عمل باقی نہیں ہے۔ یہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اپنی گود میں اٹھاتے تھے، تو ان کے نمازیں ان کی پیشاب کر دیتی تھی حضور کی گود میں، اور میری کوئی لڑکی نہیں ہے، لڑکا ہے لیکن لڑکا بھی چھوٹا ہے، ابھی ان کی اولاد نہیں ہے، یہ سنت میری ادا نہیں ہوئی، لہٰذا میں مر جاؤں تو میری قبر پر میرے پوتوں کو لا کر پیشاب کرا دینا تاکہ یہ سنت جو باقی ہے یہ ادا ہو جائے۔ اور مسئلہ نہیں کہ اس کے رسول کی کو قبر پہ پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن ان کے جذبات ہو گئے، سنت بدل گئی جذبات، اس باقی کو مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے نقل کیا ہے۔ بہرحال سنت میں اپنی زندگی کو لائیں گے، حضور کی محبت نصیب ہوگی، حضور کا ساتھ جنت میں ہوگا، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، اس کے خلاف گروہ کے طریقے چلیں گے تو ہم کفار و مشرکین کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، لہذا ہم کو اختیار ہے کہ کس کے ساتھ اپنے حشر کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا آپ کی نیت کریں، انشاءاللہ ہم سے کوئی 31 منانے کے لیے نہیں جائے گا، الحمدللہ کرفیو بھی نافذ کر دیا جائے گا، 11 کرفیو بھی ہے، پولیس کی وارڈ بھی ہے، اس میں خطرہ بھی ہے آپ کو کیا بند پڑنا پڑے وغیرہ وغیرہ، تو ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے منانے سے بچنا ہے۔ اور آپ کو الحمدللہ اپنا ثاقب صاحب اللہ والے عالم کا بیان ہے، ان کے بیان میں شرکت کے لیے رات کے اوقات کو مسجد میں گزارے، تلاوت وغیرہ کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے بھی تمام عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔